اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلیوں کے درمیان، دو کلیوں کے درمیان نسبت کو بیان کرتے ہیں کہ دو کلیوں کے درمیان نسبت کی کتنی قسمیں ہیں؟ چار۔ سبق نمبر 17۔ دو کلیوں کے درمیان نسبت کی چار قسمیں: نسبت تساوی، نسبت تباین، نسبت عموم خصوص مطلق، نسبت عموم خصوص من وجہ۔ صحیح ہو گیا؟ سب سے پہلے نسبت تساوی، وہ نسبت جو ایسی دو کلیوں کے درمیان پائی جائے، وہ نسبت جو ایسی دو کلیوں کے درمیان پائی جن جائے، میں سے ہر ایک کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے۔ دو کلیوں کے درمیان نسبت تساوی وہ نسبت ہے جو ایسی دو کلیوں کے درمیان پائی جائے کہ ان میں سے ہر ایک کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے۔ جیسے انسان اور ناطق۔ ہر انسان کیا ہے؟ ناطق۔ ہر ناطق کیا ہے؟ انسان۔ انسان کے افراد کون ہیں؟ عمر، بکر، خالد، آج اضافہ ہو گیا ہے۔ خضر، زید، عمر، بکر، خالد، خضر۔ چلو جی، اب انسان کے افراد کیا ہیں؟ ناطق کا معنی جو معافی ضمیر بیان کر سکیں، وہ کھوتا بلا نہیں ہے، گھوڑا وغیرہ نہیں ہے، وہ شیر وغیرہ نہیں، دیگر جانور نہیں، بلکہ یہ جانور عظیم یعنی حیوان اب انسان کو حیوان کہتے ہوئے بھی جس طرح بعض لوگوں نے اس کا مذاق بنایا کہ انسان کو تم حیوان کہہ دیتے ہو، تو بعض اوقات ان کی بات ذہن میں آتی ہے، تھوڑی ہنسی بھی آ جاتی ہے، لیکن انسان کو حیوان ناطق کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض انسان کے افراد کیا ہیں؟ زید، عمر، ناطق کا معنی معافی ضمیر بیان کرنے والا، بول چال کرنے والا، فکر رکھنے والا، سوچ بچار، عقل رکھنے والا، وہ کیا ہے؟ ناطق۔ تو ناطق کون ہے؟ زید، عمر، بکر، خالد۔ تو دیکھو، دو کلیوں میں سے ہر ایک کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آتی ہے۔ اب مثال لو کہ یہ افراد کس کے ہیں؟ ناطق کے۔ تو یہ انسان اس کلی کے ہر فرد پر صادق آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو انسان ناطق کے ہر فرد پر صادق آتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ زید۔ صحیح ہے؟ عثمان دیکھیں، تو انسان اور ناطق ان دونوں میں سے ہر ایک کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے۔ یہ انسان ناطق جو دوسری کلی ہے اس کے ہر فرد پر صادق آ رہا ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زید انسان ہے، عمر انسان ہے، بکر انسان ہے۔ یہ افراد ناطق کے تھے، پھر بھی یہ کلی اس پر صادق آئی کہ نہیں؟ آئی۔ یہ تو ہو گیا۔ اب یہ افراد ہم اس کے تحت رکھتے ہیں، یہ افراد کس کے ہیں؟ انسان کے۔ لیکن یہ کلی ان افراد پر جو کہ انسان کے ہیں ان پر صادق آ رہی ہے کہ نہیں؟ آ رہی ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے زید ناطق ہے، عمر بکر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ خلاصہ یہ بنا، دو کلیوں میں سے ہر کلی جو ہے دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نسبت تساوی۔ تساوی کا معنی ویسے ہی برابر ہے نا؟ برابر یہ کہ یہ کلی بھی اس کے تمام افراد پر صادق، یہ کلی بھی اس کلی کے تمام افراد پر صادق ہے، تو برابری ہوئی کہ نہیں؟ ہوئی، برابری ہے، اسی واسطے کہا تساوی۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ چلو جی، تو دوسری جو قسم ہے نسبت کی، دو کلیوں کے درمیان نسبت کی دوسری قسم کیا ہے؟ نسبت تباین۔ یہ کون سی نسبت ہے؟ ایسی وہ نسبت جو ایسی دو کلیوں کے درمیان پائی جائے، ان کلیوں میں سے کوئی کلی بھی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے۔ گویا کہ یہ تباین تساوی کا الٹ ہے۔ تساوی میں کیا ہے؟ دو کلیوں میں سے ہر کلی
دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق، لیکن جہاں پر کیا ہے دو کلیوں میں سے کوئی کلی بھی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے۔ مثلا انسان ایک کلی ہے، پتھر دوسری کلی ہے۔ پہلے یہ ثابت کرو کہ انسان کلی ہے۔ کلی کیا ہے؟ جو بتوں پر صادق یہ انسان بتوں پر صادق آ رہا ہے، زید عمر بکر پر کلی ہوا کہ نہیں؟ پتھر بھی دیکھو، پتھر یہ بھی کیا ہے؟ کلی ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ کلی ہے۔ کیوں کلی ہے؟ اس واسطے بتوں پر یہ کیا ہے؟ صادق آ رہا ہے۔ اب یہ کیا ایک پتھر کو دنیا جہان میں صرف ایک پتھر کو ہم پتھر کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ جہاں کہیں بھی وہ نظر آتا ہے تو پتھر اسے ہم پتھر ہی کہتے ہیں۔ پتہ چلا یہ بھی بتوں پر صادق آتا ہے تو کلی ہوا کہ نہیں؟ کلی ہوا۔ پتہ چلا یہ دونوں کلیاں ہیں۔ اب ان کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ تباین۔ اب اس کے افراد کیا ہیں؟ زید، عمر، بکر وغیرہ، ٹھیک ہے؟ انسان تو اپنے افراد پر صادق آئے گی، زید عمر بکر پر صادق آئے گی، یعنی زید عمر بکر کو ہم انسان کہہ سکتے ہیں، لیکن جو پتھر ہے کیا یہ انسان کے افراد پر صادق آئے گا؟ نہیں۔ اور جو پتھر کے افراد ہیں، یہ جو دنیا جہان میں پتھر چھوٹے بڑے وغیرہ ہیں، ان پر انسان جو لفظ کلی انسان والی ہے، کلی ہے، یہ پتھر کے افراد پر صادق آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ تو ایک کلی ہے انسان، دوسری کلی ہے پتھر۔ انسان کو ہم پتھر کہہ سکتے ہیں اور پتھر کو انسان کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو کوئی انسان پتھر نہیں اور کوئی پتھر انسان نہیں، کوئی انسان پتھر نہیں ہے اور کوئی پتھر انسان نہیں ہے۔ انسان جو کلی ہے پتھر کے کسی فرد پر صادق آتی ہے؟ اگر ایک پتھر پڑا ہو ہم اس کو انسان کہتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ پتہ چلا انسان جو ہے اس کلی پتھر کلی کے کسی فرد پر صادق نہیں آتا۔ اور جو پتھر ہے انسان کے جو افراد ہیں زید عمر بکر، ان پر صادق آ جائے اور ہم یوں کہہ دیں کہ پتھر کیا ہے؟ زید جو ہے وہ پتھر ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا ان دو کلیوں میں سے کوئی کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہیں آتا۔ تو ان کے درمیان نسبت کون سی ہو گئی؟ نسبت تباین ہو گئی۔ سمجھ آ گئی نا؟ اگلی نسبت کون سی ہے؟ نسبت عموم خصوص مطلق۔ عموم خصوص یہ ہے دو کلیوں کے درمیان وہ نسبت ہے کہ دو کلیوں میں سے ایک کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے، لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے تمام افراد پر صادق نہ آئے، بلکہ بعض افراد پر صادق آئے، بعض افراد پر صادق آئے۔ ولی اور عالم، ولی کلی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ بہت اولیاء پر یہ لفظ ولی صادق آتا ہے، جو بہتوں پر صادق آئے وہ کلی ہوتا ہے، کلی ہے۔ عالم بھی کلی ہے کہ نہیں؟ کلی ہے، کیونکہ بہت سارے علماء پر صادق آتا ہے، جو بہتوں پر صادق آئے وہ کلی ہے۔ پتہ چلا دونوں کیا ہے؟ کلیاں ہیں۔ ان کے درمیان نسبت دیکھنی ہے تو ثابت تو ہے نہیں۔ ایسا نہیں کہ ہر جناب والا ولی عالم ہو اور ہر عالم ولی ہو، ایسا ہے نہیں ہے، علماء میں سے یہودیوں کے بھی علماء ہیں، کیا وہ ولی ہیں؟ نہیں ہے، پتہ چلا ان کے درمیان نسبت تساوی کی نہیں ہے، تباین بھی نہیں۔ ایسا نہیں کوئی ولی عالم نہ ہو کوئی عالم ولی نہ ہو، تباین بھی نہیں ہے۔ ان میں ہے عموم خصوص مطلق۔ عموم خصوص مطلق وہ یہ ہے ہر ولی جو ہے وہ عالم تو ہوتا ہے، عالم کے افراد اپنے ہیں، ولی کے افراد اپنے ہیں، تو ہر جو ولی ہے وہ عالم ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر عالم کا ولی ہونا ضروری نہیں ہے۔ ان علماء میں سے کوئی فاسق بھی ہوتے ہیں، کوئی فاجر بھی ہوتے ہیں، ہوتے مسلمان، لیکن کوئی ایسے جو مسلمان بھی نہیں ہوتے، نہیں ہوتے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ مثلا یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کے علماء بھی ہیں، لیکن وہ عالم تو ہیں مگر ولی نہیں ہے، ولی نہیں ہے۔ کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ ان کو اسلام ثابت نہیں، اسلام میں داخل نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد فسق و فجور والے کام بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسلام پہلی چیز، پھر فسق و فجور، ان کو چھوڑیں گے اسلام میں داخل ہوں گے، مومن بنیں گے، اور ولایت بہت آگے جا کے ثابت ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو معلوم ہو گیا کہ ہر ولی عالم تو ہوتا ہے لیکن ہر عالم ولی نہیں ہوتا، عالم میں سے جو ہے فاسق فاجر بھی ہوتے ہیں اور یہودی عیسائی بھی ہوتے ہیں، پتہ چلا ہر عالم ولی۔ نہیں ہوتا۔ ان کے درمیان میں نسبت کون سی ہو گئی؟ عموم خصوص مطلق۔ عموم خصوص مطلق، ہر ولی عالم ہے، یہ جو کلی ہے دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آتی ہے، ہر فرد پر صادق آتی ہے، کہ ہر ولی جو ہے وہ عالم ہے، لیکن جو دوسری کلی ہے پہلی کلی کے دوسری کلی
پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق نہیں آتی نہیں آتی، بلکہ بعض افراد پر صادق آتی ہے۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ بعض عالم، بعض عالم میں پھر سمجھا رہا ہوں، ادھر دیکھ رہے ہو تم سارے، پھر شروع سے۔ تیسری قسم کون سی ہے؟ تیسری قسم کون سی ہے؟ عموماً خصوص مطلق۔ ہاں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ دو کلیوں میں سے ہر کلی دوسری، ایک کلی جو ہے پہلی کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آتی ہے، لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق نہیں آتی، بلکہ بعض افراد پر صادق صادق آتی آتی ہے۔ مثلا ولی ہے، ولی کے بارے ہم کہہ سکتے ہیں ولی کے اپنے افراد اور عالم کے اپنے افراد، یہ بھی کلی ہے، یہ بھی کلی ہے، یہ کیوں کلی ہے؟ یہ بہت ساروں پر صادق آتی یہ ہے، بھی بہت سارے چلو جی۔ اب یہ ہے کہ ہر ولی جو کلی ولی ہے، یہ ہر ولی جو ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، ہر ولی عالم ہوتا ہے۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں یقیمون الصلاۃ، ہم نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز قائم کرنے کا ان کا اپنا ہی ایک معنی ہے جی۔ چلو جی، سگریٹ میں چرس لگا کے اس کو فل ڈبل کر کے اور جناب والا چھوٹے لگا کے نماز کی بات آئے تو وہ کہتے ہیں ہم نے نماز قائم کر لی ہے، ہماری نماز دل کی ہے، اور ان کے نزدیک نماز قائم کرنے کا معنی بھی کوئی الگ ہی ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو دل کی نماز ہے نا ان کی، ان کو بندہ کہے نا بھائی جب نماز پڑھو کہ جب مدینے سے پڑھ آئے ہیں، ان کو بندہ کہے جب کھانے کا وقت ہو نا کہ بلا کھانے کا وقت ہے، سب بیٹھو کھاؤ، قبلہ کے سامنے نہ کوئی برتن رکھو، نہ کوئی روٹی رکھو، نہ کوئی چاول رکھو۔ کیوں؟ اس واسطے قبلہ کی طاقت یہ ہے، اتنی وسیع ان کے پاس طاقت ہے کہ نماز کا وقت ہو تو مدینے پہنچ جاتے ہیں، تو کھانے کے وقت مدینے کیوں نہیں پہنچتے؟ سمجھ نہیں لگی؟ آج کل کے اس طرح بھی ہوتے ہیں، لیکن ولایت کا انکار نہیں، آج بھی اللہ کے ولی موجود ہیں، مطلق انکار منع ہے۔ چلو جی، تو ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے، یعنی ولی کے پاس کم از کم اتنی طاقت ضرور ہونی چاہیے، اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ خود جو ہے شرعی کتب سے اپنا جو مقصودی مسئلہ شریعہ ہے وہ نکال سکے، شرعی مسئلہ خود نکال سکے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب والا یہ کیا ہے؟ تو ہر ولی عالم ہوتا ہے، لیکن ہر عالم ولی نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ ہر عالم ولی ہو، بلکہ بعض جو عالم ہیں وہ ولی ہیں، لیکن بعض جو عالم ہیں وہ ولی نہیں ہے۔ پتہ چلا ان میں نسبت کون سی ہے؟ عموم خصوص عموم خصوص من وجہ، یہ پھر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی ٹائم کر لیں۔